بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ پاک کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے ڈویا ہو وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہنچانی وہ ہم سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عوض جنت کا ایک درجہ ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ پاک کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرمانبرداری میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی کا کھانا دوا ہے اور بخیل آدمی کا کھانا بیماری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے برے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ना मत करो, सुन लो, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत रखी वो जन्नती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे और मैं उसे बख्श दूं। मुयस्सर इतने रहो कि कदर बरकरार रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अहले जन्नत की क्या अलामत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार रहे उसको बख्श दिया जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये इसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना उसे कोई अजर मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला खुद उनकी कसम पूरी करता है। बच्चों को चूमना सुन्नत है। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बोसा लिया तो एक सहाबी इकरा बिन इब्ने हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो उस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर थे, कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं और मैं उनमें से किसी का कभी बोसा नहीं लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा और फरमाया, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को वो खाना मत खिलाओ जिसको तुम खुद नहीं खाते। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा से मदद तलब करता है खुदा उसकी मदद करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मुसलमान का दर्द ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें, यकीन जानिए अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं लौटाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में देखा कसरत से वो लोग हैं जो दुनिया में फ़कीर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू माल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। ज़मीन पर नाहक कब्जा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़रा सी ज़मीन पर नाहक ले ली उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट वाला मंजर नहीं देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 मेरी उम्मत की होंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तों के तय करने में दीनदारी को मुकद्दम रखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे के लिए अल्लाह खैर का इरादा करे
تو لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ پاک کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح کا ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اس روز انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ پاک سے سخت خوف والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے غصے کا گھونٹ مخلص خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اسے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہو اور راضی جلدی ہوتا ہو۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ، آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بلانے کی وجہ سے ہے۔ موت کو بلانا لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں۔